ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ سبق نمبر 113۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں، منہم ان سے، یعنی جو مذاق اڑانے والے ہیں، ولا نساء من نساء، اور نہ مذاق اڑائیں عورتیں دوسری عورتوں کا، عسیٰ ممکن ہے، ان یکن خیرا منہن، کہ وہ عورتیں زیادہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، منہن ان سے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم تانا دو اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو برے لقب سے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے فسق و فجور کا تذکرہ کرنا بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے نہ توبہ کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔
جو ہم نے اس سے پچھلا رکوع پڑھا ہے تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے، اور خاص طور پر ایک ایسا آدمی جس کا ظاہر بھی ٹھیک نہ ہو، کوئی فاسق آدمی، تو اس آدمی کی خبر پر فوراً کارروائی نہ کیا کرو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، تو اس کے بعد پھر کوئی اپنا رد عمل ظاہر کیا کرو۔ فرمایا کہ اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے کہ تم لا علمی کی بنیاد پر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو گے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اچھا، اب اگر بغیر تحقیق کے اگر تم کوئی اس طرح کا وہ رد عمل ظاہر کر دو، کوئی ایکشن لے لو، تو لازمی بات ہے پھر آگے لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے، پھر یہ لڑائی کا ماحول بن سکتا ہے، دو متحارب گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اگلی بات یہ فرمائی کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو پھر کیا کیا کرو، ان کی آپس میں صلح کروایا کرو، ان کی صلح کروا دیا کرو۔ اچھا، اب اس کے بعد فرمایا کہ صلح کروانے کے بعد پھر تم دیکھو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہا ہے، تو پھر تم اس گروہ کے خلاف تم ایکشن لو کہ جو زیادتی کر رہا ہے، اور اس وقت تک جب تک وہ اپنی زیادتی سے باز نہیں آتا۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارا صلح والا اقدام ہے نا، یہ صرف دو جماعتوں کے درمیان ہی نہیں، بلکہ اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑے مسلمان تو ان کے درمیان بھی صلح کرواؤ، یعنی وہ صلح کا معاملہ انفرادی حیثیت کا ہو یا اجتماعی حیثیت کا ہو، ان کے درمیان صلح کرواؤ تاکہ یہ معاملہ فوراً رفع دفع ہو اور یہ لڑائی اور جھگڑے کا سد باب ہو جائے اور آگے لڑائی مزید نہ پھیلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات جو ہیں یہ پچھلے رکوع میں بیان فرمائی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ جو آج ہم رکوع پڑھنے لگے ہیں، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 ایسے اسباب اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو عام طور پر لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، عام طور پر، یعنی معاشروں کے اندر
سوسائٹیوں کے اندر وہ 6 جو اسباب ہیں وہ عام طور پر وہ لڑائیاں اور جھگڑے ان کی وجہ سے معاشروں میں ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ پہلے لڑائی اور جھگڑے کا ایک فوری اور یعنی ایک ایمرجنسی بنیاد پر حل بیان کرنے کے بعد، اور وہ فوری حل کیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرو۔ اب اس کے بعد معاشرے کو مکمل طور پر پرامن بنانے کے لیے اور لڑائیوں اور جھگڑوں کا ایک مستقل بنیاد پر سد باب کرنے کے لیے اللہ نے 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ فرمائی، اور ان کو اللہ نے بیان کیا کہ اگر تم اپنے معاشروں سے اگر یہ 6 چیزیں ختم کر دو اور یہ 6 چیزیں تم ان سے پیچھے ہٹ جاؤ تو تمہارے معاشرے مستقل بنیاد پر لڑائیوں سے جھگڑوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور تمہارے معاشرے وہ بہترین امن اور سکون کا گہوارہ بنیں گے۔ مستقل بنیاد پر معاشروں میں امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے، لڑائیوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کتنے اسباب، کتنی اللہ نے یہاں وہ وجوہات بیان فرمائی ہیں؟ 6۔ ان 6 اسباب اور ان 6 وجوہات میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بس مذاق ہی مذاق میں بات بڑھتے 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 قتل و غارت تک چلی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اور اگر آپ اس کی تہ تک جائیں اور اس کی آپ جا کر بنیاد دیکھیں اور اس لڑائی کا اگر سرا پکڑنا چاہیں تو آپ کو یہی بات سامنے آئے گی، بس نہ جیو ایسے مذاق مذاق میں بات ایسے ہوئی، پھر ایسے ہو گیا، بس ایسے ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مذاق، یہ استہزاء اور یہ تمسخر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لڑائیوں کا یہ سبب بنتی ہیں۔ میں نے ایک دن آپ کو شاید یہ ایک واقعہ سنایا تھا کچھ دن پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ ذرا ہنسی مزاح کیا کرتا تھا، ہنسی مزاح والی اس کی طبیعت تھی، اور صحابہ کو پتہ بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ یہ ہنسی مزاح کرتا ہے۔ تو اس نے ہنسی مزاح میں نا ایک مہاجر تھا، تو اس نے نا ایک انصاری کو ایک ایسے کوئی تھپڑ سا کوئی مکہ سا مارا اس کے ایک پہلو پہ۔ وہ انصاری جو تھا اس نے نہ برداشت کیا، وہ بنو اوس کا تھا یا بنو خزرج کا، تو اس نے برداشت نہ کیا، تو وہ اس مہاجر کے پیچھے گیا، اس نے جا کر اس کو پکڑ لیا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور معاملہ بڑھ گیا۔ اب اس کے بعد جب مہاجر نے دیکھا نا کہ یہ تو مجھے لے دے گیا، اس نے دور دیکھا کچھ مہاجر کھڑے تھے، اس نے آواز دی، اس نے کہا او مہاجرو فوراً پہنچو میری مدد کرو۔ جب اس نے مہاجروں کو آواز دی، وہ جو دوسرا انصاری تھا اس نے فوراً آواز لگائی، اس نے کہا او انصاریو آؤ میری مدد کرو، فوراً پہنچو۔ اب ادھر سے مہاجر آ رہے ہیں، ادھر سے انصاری آ رہے ہیں، اب وہاں پر ایک ماحول لڑائی والا، جھگڑے والا یہ بن گیا۔
اچھا اب جو ہے نا جب وہاں آوازیں بلند ہوئی، ماحول لڑائی والا بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، آپ اپنے خیمے میں تھے، آپ فوراً یہ کچھ شور سن کر باہر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح وہ ایک آدمی ہے، اس نے مذاق کے اندر اس کو ذرا تھوڑا سا تھپڑ مارا ہے یا مکہ مارا ہے، مذاق کے طور پر وہ برداشت نہیں کر سکا، اس طرح یہ معاملہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کیا ایک گندی اور خبیث آواز سن رہا ہوں، میں کیا ایک خبیث اور گندی، یہ جو تم بولا رہے ہو اے انصاریو، اے مہاجرو، یہ قومیت کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر جو تم ایک دوسرے کو بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، آوازیں دے رہے ہو، یہ تو ایک گندی اور خبیث پکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک گندی اور خبیث پکار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ جتنے انتخابات اور الیکشن، ان کے پیچھے بنیاد ہی برادری، بنیاد ہی قبیلہ بنتی ہے۔ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، اچھا جی وہ جناب فلاں قبیلے کے اس فرد کو کھڑا کر دو، فلاں برادری کا ووٹ بڑا آئے گا، اس کی برادری کو کھڑا، مطلب ہے کہ یہ ووٹ، یہ الیکشن، اس میں بنیاد برادری ازم ہے۔ تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بس عرض کرتا ہوں کہ وہ یعنی مقابلہ کہ جس کے اندر بنیاد برادری ہو، بنیاد قوم قبیلہ ہو، میرے بھائیوں وہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، وہ اسلام کا وہ نظام نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام کی جنگ وہ ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی جا رہی، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہو وہ اسلام کی جنگ ہے۔ تو بہرحال اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برادری ازم پر اور قبیلے کی بنیاد پر یہ جو آوازیں بلند ہوئیں، ان کو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ گندی آواز ہے، یہ ایک خبیث آواز ہے جو میں سن رہا ہوں۔ تو بہرحال میں نے اس واقعہ کو عرض کرنے سے بات یہ سمجھانا چاہا کہ بعض اوقات بڑے بڑے جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، ان کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ ان کی بنیاد مذاق، بس ایک ہلکا سا مذاق ہوتا ہے، بس وہ بات بڑھتے بڑھتے آگے چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم وہ کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں قوم سے مراد کیا ہے؟ یعنی مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا یہاں قوم سے مرد مراد ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے خواتین کا اللہ نے الگ ذکر کیا ہے۔ آگے پڑھے نا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، تو معلوم ہوا کہ جب خواتین کا الگ سے تذکرہ موجود ہے تو پھر قوم من قوم، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے پھر مرد مراد ہے۔ فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں کن سے؟ ان سے جو مذاق اڑانے والے۔ بات سمجھے نا کہ اصل میں یہ جو ہے نا اللہ کے ہاں معیار وہ تقوی ہے۔ کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا مرکز کیا ہے؟ دل، اور دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ دلوں کی کیفیت کون جانتا ہے؟ وہ تو اللہ جانتا ہے۔
تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یعنی اس کو شاید اس کی برادری کی بنیاد پر یا اس کے پرانے اور پھٹے پرانے کپڑوں کی بنیاد پر یا اس کے دنیاوی سٹیٹس کی بنیاد پر اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، لیکن ممکن ہے کہ اپنے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں وہ زیادہ معزز ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوں ان سے۔ کن سے؟ جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ میں بات سمجھائی نا، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا۔ قرآن مجید کے اندر جب مردوں کا الگ ذکر ہو، عورتوں کا الگ ذکر ہو، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری یہ جہاں مردوں میں پائی جاتی ہے وہاں عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی جہاں مردوں میں پائی جاتی ہے وہاں عورتوں میں بھی، یہ پورے عروج پر ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کا ذکر آ گیا نا۔ اس کا معنی کہ چوری کرنے والا یہ اگر جرم مردوں میں ہے تو عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو چاندی کا پیالہ چوری ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ ایک عورت نے کیا تھا، بنو مخزوم قبیلے کی، اور جس کے فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے یہ ایک بہت بڑا تاریخی جملہ بولا، فرمایا تھا کہ اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت ہے نا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ الزانیۃ والزانی، کہ زنا کرنے والا مرد عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو کیا کرو؟ کوڑے لگاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بدکاری یہ مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مذاق اڑانے والا یہ جو ایک یہاں پر سبب بیان کیا نا لڑائیوں اور جھگڑوں کا، یہ مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وہ یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دے، یعنی وہ ہے حق پر لیکن کہتا ہے چلو یار دفع کرو، کیا میں نے اب معاملہ آگے لٹکانا ہے، وہ جھگڑا ختم کر دیتا ہے، وڈرا کر جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ شخص اور دوسرا، فرمایا وہ آدمی کہ جو ہنسی اور مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہنسی اور مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ دو آدمی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جس آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہے، ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دے، نمبر دو جو مذاق کی کیفیت میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور نمبر تین جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ آپ نے فرمایا ان تینوں کو میں جنت کے وسط میں محلات کی خوشخبری دیتا ہوں، بلکہ ضمانت دیتا ہوں، خوشخبری نہیں بلکہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہاں پہ؟ جنت کے عین وسط میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھا نا کہ مذاق کی کیفیت میں بھی انسان نہیں جھوٹ بولتا، یہ ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو
تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اے عورتوں تم بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اچھا یہاں پر نا ایک بات آپ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، اور وہ جو مذاق اڑانا ہے نا اصل میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس مذاق اڑانے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ بنتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بڑا، اور جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر کہا ہے، یہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ کسی آدمی کے اندر اور نابینا کوئی برائی ہو، کسی کے برا ہونے کے لیے بس یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ ایک بات ہی اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک تکبر ہے کہ اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا نا کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے۔ تو صحابہ بڑے ڈر گئے یہ بات سن کر، فرمانے لگے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا اچھا لباس اچھا جوتا بھی تکبر میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ خوبصورتی ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور دوسری تکبر کی علامت کیا ہے کہ حق بات کا پتہ چل جائے اس کے باوجود نہ ماننا۔ حق بات کا پتہ چل جائے اس کے باوجود نہ ماننا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہنسی مذاق ہے، یہ جو کسی کا مذاق اڑانا ہے، اس کا پیچھے سبب کیا ہے؟ تکبر۔ تکبر ہے اس کا سبب۔ ہاں، ایک ہوتی ہے خوش طبی۔ کیا ہوتی ہے؟ خوش طبی ہوتی ہے۔ اللہ، یہ خوش طبی جو ہے نا، اسلام نے اس کی کچھ اجازت دی ہے، خوش طبی کرنا، سمجھے نا؟ اصل میں نا وہ بس آپ نے فرق سمجھنا ہے کہ وہ ہنسی مذاق اڑانے میں اور خوش طبی میں فرق کیا ہے۔ وہ فرق بڑا مائنر سا ہے، سمجھے نا؟ ہنسی مذاق جو اڑانا اسلام نے منع کیا، اس کے پیچھے اصل میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اور ایک ہے خوش طبی۔ خوش طبی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ ایسے واقعات وہ ملتے ہیں کہ آپ بعض اوقات اپنے صحابہ سے کوئی ہلکی پھلکی خوش طبی فرما لیا کرتے تھے۔ وہ ایک تو واقعہ وہ خاتون والا، بوڑھی اماں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں بھی جنت میں جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بوڑھی عورتیں نہیں جنت میں جائیں گی، سمجھے نا؟ اب وہ پریشان ہو گئی، تو جب وہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ بات سمجھیں کہ جب یعنی یہ دنیا میں جو بوڑھی عورتیں ہیں نا، جب یہ جنت میں جائیں گی نا تو یہ بوڑھی نہیں ہوں گی، اللہ ان کو جوان بنا کر جنت میں لے کے جائے گا۔ اب دیکھیں نا، اس میں کوئی ہے کوئی کسی کی دل آزاری یا کسی اس میں کوئی جھوٹ کا پہلو؟ بالکل نہیں، سمجھے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے ہیں،
کھجوریں کھاتے کھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک وہ خوش طبی سی سوجی، تو آپ وہ اپنی جو گٹھلیاں ہیں نا وہ کھاتے کھاتے نا سیدنا علی کے آگے رکھتے جا رہے تھے۔ تو جب کھجوریں کافی ساری کھا لیں تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو علی اتنی تیزی سے کھجوریں کھا رہے ہو کہ آپ کے آگے تو کھجوروں کی گٹھلیاں کتنی ساری پڑی ہوئی ہیں، اتنی کھجوریں کھا گئے آپ۔ یہ ایک خوش طبی تھی۔ تو سیدنا علی آپ کے داماد ہیں، انہوں نے یعنی اس وقت برجستہ جواب دیا، بڑے حاضر دماغ تھے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو پھر بھی گٹھلیاں نکال کر کھا رہا ہوں اور آپ تو گٹھلیاں سمیت ہی کھاتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا تھی؟ ایک یہ خوش طبی تھی، سمجھے نا؟ تو علی ھذا القیاس اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں، سمجھے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے، ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا، اس میں کون سا پہلو ہے بھلا؟ اس میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، نمبر دو اس کی دل آزاری کی جاتی ہے، سمجھے نا؟ تو خوش طبی کے اندر ایک شرط یہ ہے، ایک شرط کہ اس میں جھوٹ نہ ہو۔ خوش طبی کب جائز ہے؟ جس میں پہلی شرط کیا ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پر جناب یہ تھوک کے حساب سے لطیفے بنے ہوئے ہیں اور وہ سارے ہی جھوٹ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی امر واقعہ نہیں ہوتا، وہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ۔ اور خاص طور پر نہ کچھ ایسی برادریاں ہیں ان کو اپنے لطیفوں میں زیادہ ہٹ کیا جاتا ہے۔ شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ کچھ ایسی برادریاں ان کو ان کی طرف وہ لطیفے زیادہ منسوب کیے جاتے ہیں اور ان کو زیادہ معاشرے کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ تو اس کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں ہوتا، کوئی امر واقعہ نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، بس وہ ایک فرضی لطیفے بنائے ہوئے ہیں، فرضی قسم کے وہ لطیفے بنا کر آگے ان کو جناب وائرل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جس میں جھوٹ ہو وہ خوش طبی جائز نہیں ہے، میری بات سمجھے نا؟ اور خوش طبی وہ ہے جس میں جھوٹ نہ ہو۔ نمبر دو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور نمبر تین، وہ جو یعنی خوش طبی ہے وہ بھی ایک مناسب حد تک، کیا ہو؟ مناسب حد تک، یعنی وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے وہ ایک فرمان آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر تم وہ باتیں جان لو نا جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ یہ حدیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ خوش طبی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، آج جناب یہ فلاں کامیڈین شو ہے، یہ فلاں کامیڈین ایکٹر ہے، بڑے جناب وہ مزاحیہ شو ہو رہا ہے جی، فلاں بڑا مزاحیہ اداکار ہے، وہ بڑی کامیڈی کرتا ہے اور بڑے بڑے پروگرام وہ جناب پورے وہ کامیڈی پر بنے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی آج دیکھ لیں کہ یہ یعنی کامیڈی جو ہے یہ آج ہمارے علماء میں بھی خطباء میں بھی آ چکی ہے۔ آج کئی خطیب بڑے وہ اس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اور جی وہ فلاں خطیب وہ بڑا مزاحیہ خطیب ہے جی، وہ تو جناب ہنسا کے پسلیاں توڑ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے نا میرے بھائیو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت نہیں تھا، یہ آپ کا انداز دعوت نہیں تھا کہ ہنسا کر لوگوں کی پسلیاں توڑ دیتے ہیں، نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت کیا تھا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کأنہ منذر جیش، آپ تو اس طرح کا خطاب کرتے تھے، اس طرح کی تقریر کرتے تھے کہ جیسے کسی قوم کو کسی لشکر سے ڈرانے والے۔ آپ کے خطاب میں ڈرانا زیادہ ہوتا تھا، اس میں وعید والا پہلو زیادہ ہوتا تھا، اس میں جہنم کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اور پھر حساب کتاب کا، یہ ساری چیزیں اس میں زیادہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں، آپ کے دروس میں، یعنی یہ مزاحیہ انداز نہیں ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ زیادہ ڈرانے والا انداز، کأنہ منذر جیش۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خوش طبعی جائز ہے، لیکن نمبر ایک اس میں جھوٹ نہ ہو، نمبر دو اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور نمبر تین ایک حد تک ہو، ضرورت سے زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی لغو باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو چیزوں سے اہل ایمان بچ کے رہتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو تانے نہ دو، کسی دوسرے کو تانا دینا یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بھی تانا دینا ہے۔ بھئی سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ نہیں؟ میری بات سمجھے، سارے مسلمان کیا ہیں؟ انما المؤمنون کالجسد الواحد، کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، سمجھے نا؟ مومن ساری دنیا کے کس طرح ہیں؟ ایک جسم کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے، یہ ہے نا اسلامی اخوت۔ تو فرمایا کہ جب تم، اچھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ پر جو گالی گلوچ کرتا ہے نا وہ لعنتی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول اپنے ماں باپ پر کون یعنی گالی گلوچ کرے گا؟ کون کرتا ہے اپنے ماں باپ پر گالی گلوچ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو، جب تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دے گا، تو جب تمہارے ماں باپ کو وہ گالی دے گا تو بتاؤ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب تو تم خود بنے۔ تم اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کو تانا نہ دو، مطلب ہے ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ اللہ اکبر۔ اب تانا دینا، تانا مثال کے طور پر ایک آدمی، مثال کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ پہلے چلو اس کے اندر کوئی برائی تھی، سمجھے نا، وہ پہلے شراب پیتا تھا یا پہلے بدکاری کرتا تھا یا پہلے اس کے اندر کوئی چوری کی عادت تھی، لیکن چھوڑ دی اس نے، بات سمجھے نا، اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو بدل لیا، سمجھے نا۔ تو اب اس کو اس کی سابقہ زندگی پر تانا دینا، میری بات سمجھے نا، یہ کتنا بڑا، بھئی جب اس نے چھوڑ دیا، ان برے کاموں کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی تبدیل کر لی، اب وہ نمازی بن گیا، مسجد میں آنے لگ گیا، چوریاں چھوڑ دی، بدکاری چھوڑ دی، اس نے رشوت لینا چھوڑ دی، اس نے سارے گندے کام چھوڑ دیے، تو اب اس کو اس کی پچھلی زندگی پر تانا دینا۔ اور شاید آپ میں سے کسی نے یہ جملہ سنا ہو کہ جب کوئی ایسی کوئی بات بن جائے نا تو بس پھر کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، مطلب ہے کہ اس کے وہ پچھلی زندگی پر اس کو تانا دیا، یہ غلط ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ ولا تلمزوا، اچھا ایک آدمی پہلے مثال کے طور پر کافر تھا یا مشرک تھا یا یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، اب اس کو اس کے پچھلے دین کا تانا دینا، سمجھ آئی نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک بیوی، ان کا نام تھا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ پہلے یہودی مذہب پر تھی سیدہ، اور ان کا والد جو تھا بنو نذیر یہودی قبیلے کا سردار تھا، حیی بن اخطب۔ بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ان کا پہلا مذہب کیا تھا؟ یہودی مذہب۔ اچھا اب ایک کوئی جنگ کا موقع تھا، تو اس جنگ کے موقع پر یعنی سیدہ صفیہ ان کی جو سواری تھی نا وہ بیمار ہو گئی، اس سے نہیں چلا جا رہا تھا، بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، تو آپ کی ایک اور زوجہ، آپ کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام سیدہ زینب تھا رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت جحش، سمجھ آئی نا بات کی؟ اب وہ سفر میں ان کے پاس اتفاق سے 2 سواریاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب تیرے پاس 2 سواریاں ہیں، اس کی سواری بیمار ہو گئی ہے، اس سے نہیں چلا جا رہا، تو آپ اس طرح کریں اپنی ایک سواری اس کو دے دیں۔ تو وہ ایک معاملہ تھا نا، وہ دوسرا بھی وہ سمجھے نا، تو انہوں نے اسی وہ سوکن والے جذبے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ میں اس یہودن کو سواری دوں، میں اس یہودن کو۔ اب انہوں نے کیوں، حالانکہ وہ تو مسلمان ہیں، اب تو ان کا وہ یہودی مذہب ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ کو اس پر اتنی تکلیف ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 2 مہینے سیدہ زینب سے بات نہیں کی، پورے 2 مہینے تک آپ نے شدید بائیکاٹ کیا کہ تو نے یہ جملہ اس صفیہ کے بارے میں کیوں کہا۔ تو بہرحال یہ ہے ولا تلمزوا کہ کسی کو کسی کے پرانے کردار پر تانا دینا، یا پرانے مذہب پر اس کو تانا دینا، یا کسی کو اس کی رنگت پر کوئی تانا دینا، یا کسی کو اس کے کسی جسمانی عیب کی بنیاد پر کوئی تانا دینا۔ بات سمجھے نا؟ یہ ساری چیزیں اسلام میں کیا ہے؟ منع، ولا تلمزوا انفسکم۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے معاشروں سے مستقل بنیاد پر لڑائیاں جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا پہلا جو ہے نا حل وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مذاق ایک دوسرے کا نہ اڑایا کرو، اور دوسرا اس کا حل کیا بیان کیا کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، اور تیسرا اللہ نے بیان کیا ولا تنابزوا، تیسرا اللہ نے فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے نہ پکارا کرو۔ کیا؟ برے لقبوں سے، یہ نہیں پکارنا۔ اللہ اکبر، سمجھے نا؟ سیدنا ابو ذر تھے نا رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو نا ایک بڑی غلط بات کہہ دی، بس وہ کہنے لگے کہ او کالی ماں کے بیٹے، کیا کہا؟ او کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سیدنا ابو ذر غفاری کو، آپ نے فرمایا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے یہ کہی ہے۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک تیرے اندر سے جاہلیت نہیں گئی، ابھی تک تیرے اندر سے وہ جاہلیت نہیں گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کسی کو اس کے رنگ کی بنیاد پر
یا اس کے کسی اور جسمانی عیب کی بنیاد پر، مثلا ایک آدمی یا اس کی ٹانگ میں کوئی عیب ہے اس کو لنگڑا کہہ دینا، یا کسی کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے اس کو اس طرح کا کوئی لفظ اس کے اوپر یعنی چسپاں کرنا، یہ ولا تنابزوا بالالقاب میں آتا ہے. اس کو برے لقبوں سے نہ پکارو، سمجھے نا. اللہ اکبر. سیدہ یہ جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک دفعہ ایک آپ کی ایک اور بیوی کے بارے میں کہہ دیا، وہ چھوٹے قد والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو تو نے بات کہی ہے نا یہ اتنی زہریلی بات ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کڑواؤ، یہ اتنی زہریلی بات ہے. تو بہرحال فرمایا نمبر 1 ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نمبر 2 ایک دوسرے کو تانے نہ دو، اور نمبر 3 ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. برے القاب، اچھا برے القاب سے نہ پکارو، اس سے خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کسی کا کوئی اچھا لقب ہے اور وہ اس کو برا نہیں لگتا، وہ اس کو پسند کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو پکارا جا سکتا ہے. یعنی یہ خود بخود اگلی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے کن القاب سے پکارنے سے منع کیا؟ برے القاب سے، کہ جن کو وہ سن کر اچھا محسوس نہیں کرتا. دیکھیں نا ایک مثال کے طور پر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نام بگاڑ دیتے ہیں. اچھا اب نام ہوتا ہے اشرف، ارشد، نام تو یہ ہے لیکن وہ چھوٹی عمر کے اندر نا وہ نام بگڑ جاتا ہے. چھوٹی عمر میں وہ جو کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، سمجھے نا، وہ جناب اس کو ارشد سے اچھو، سمجھے نا. اچھا چلو وہ بچپن میں تو چل گیا نا، بچپن میں ہو گیا، اب جناب وہ بڑا ہو گیا، وہ صاحب اولاد ہو گیا، وہ شادی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک وہ اچھو کی جان نہیں چھوٹ رہی. اب تو چھوڑ دینا چاہیے نا، اب اس کا اصل نام لو. علی حاضر قیاس لوگوں نے جناب نام ہوتا ہے عبد الرحمن، نام ہوتا ہے عبد المنان، بگاڑ کر اس کو مانی بنا دیتے. یہ غلط ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا کہ برے لقبوں سے نہ پکارا کرو. اچھا یہ بیماری آج سیاست میں بھی ہے. سیاست میں ایک سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی لیڈر کے برے برے نام پکارتے لیتے ہیں نام، بڑے بڑے جلسوں میں لیتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بڑی غلط بات ہے. فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو نہیں توبہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں ظالم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اپنے آپ کو بڑے برے گمان سے بچا لو. کثیرا من الظن یعنی بہت زیادہ گمان سے بچاؤ. کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے کیا کرو؟ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو. ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا نام ہے علامہ قرطبی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے تفسیر القرطبی. بڑی معروف تفسیر ہے اور یہ کئی جلدوں میں ہے، بہت بڑی تفسیر. اس کے اندر انہوں نے نا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے منع کیا ہے نا کہ اپنے آپ کو یعنی برے گمان سے بچاؤ، اس لیے ان بعض الظن اسم، کے بعض گمان گناہ ہوتا ہے. اس کا معنی کہ ہر گمان تو گناہ نہیں نہ ہوتا. یہ دیکھو آیت کے اندر ہی الفاظ موجود ہیں، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہے. اس کا معنی کہ بعض گمان گناہ نہیں ہے.
بعض گمان گناہ ہے اور بعض گمان گناہ نہیں ہے. یہ میری بات ذرا سمجھے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی خوبصورت وضاحت کی. کہتے ہیں کہ ان الظن القبیح بمن ظاہرہ الخیر، کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کا ظاہری کردار ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر وہ ایک اچھے کردار کا حامل ہے. میری بات کو ذرا سمجھیں کہ ایک ایسا شخص جس کا معاشرے میں کیا ہے، ایک اچھا کردار ہے، وہ اچھے کردار کا مالک ہے. سمجھے نا. مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ بددیانتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ کاروبار ٹھیک کرتا ہے، کسی سے دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، جس کا معاشرے کے اندر کیا ہے، ایک اچھا کردار ہے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں اس کے بارے میں بدگمانی کرنا لا یجوز ہو، یہ جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں. یہ ہے وہ ان بعض الظن اسم. لیکن ایک آدمی وہ کہ جس آدمی کا ظاہر ہی اچھا نہیں ہے، سمجھے نا، یعنی وہ آدمی چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، وارداتیں کرتا ہے، اور کئی عیب اس کے اندر موجود ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کا معاشرے کے اندر اس کی گڈ ویل نہیں ہے. تو اگر ایسے آدمی کے بارے میں اگر کوئی آدمی کوئی ایسا ویسا گمان کر بھی لے تو وہ گناہ نہیں ہے. میری بات سمجھے نا. اب ذرا امام قرطبی کے الفاظ سنیں. فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ السُّوءَ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ لَا يَجُوزُ، کہ جس کا ظاہر بہتر ہے اس کے بارے میں برا گمان کرنا یہ جائز نہیں. کہتے ہیں وَلَا حَرَجَ، اور اس کے بارے میں کوئی برا گمان کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِیحُ، کہ جس کا ظاہر اچھا نہیں. تو بات تو سمجھ آ گئی نا ساری. اچھا اس کی آپ کو میں دلیل دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک بچی تھی چھوٹی عمر کی، تو ایک کسی بیڈ کریکٹر گندے کردار والے کسی شخص نے اس کے ساتھ پہلے زیادتی کی، پھر اس کو اس نے قتل کیا. اچھا قتل بھی اس نے پتھر مار کر کیا، اور یہ صحیح واقعہ صحیح بخاری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کیس آیا، لیکن ابھی وہ بچی جو تھی نا، ویسے اب اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، بس بالکل آخری سانسیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اب وہ مدینے کے اندر کچھ ایسے جو گندے کردار کے لوگ تھے نا، اب آپ نے نا ان کا نام لیا. فرمایا یہ فلاں نے کیا ہے تیرے ساتھ، یہ فلاں نے حرکت کی ہے، یہ فلاں نے حرکت کی ہے، فلاں نے حرکت کی ہے، یعنی کچھ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے. اور جب اس بدبخت کا نام آیا، اس کمینے کا نام آیا جس نے وہ کمینی حرکت کی، جب اس کا نام آیا تو اس نے ایسے سر ہلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ کے لایا گیا. بس تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد اس نے اعتراف کر لیا. میری بات اب سمجھے نا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے نام لے رہے ہیں، سمجھے نا، کہ جن کا معاشرے میں پہلے ہی کوئی اچھا کردار نہیں تھا. تو جب وہ بدبخت کا نام آیا تو اس نے ہاں کر دی، اس نے سر ہلا دیا، پھر وہ مان بھی گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ایک پتھر نیچے رکھو، ایک پتھر اوپر لاؤ، اور زور سے اوپر والا پتھر اس کے سر پہ مارو، اس کو اسی طرح کچلو جس طرح اس نے پتھر کے ساتھ اس بچی کو مارا. لو میرے بھائیو، جب اس طرح کی سزا دی جائے گی تو معاشرہ پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور فوری انصاف. کیا تھا؟ فوری انصاف.
تو بہرحال فرمایا اے ایمان والو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ بہت زیادہ برے گمان سے، اس لیے کہ بے شک بعض گمان کیا ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ اس کا کوئی کمزور پہلو، کوئی کمزور پوائنٹ میرے ہاتھ میں آئے اور میں پھر اس کو معاشرے میں ذلیل کروں۔ اللہ اچھا یہ بات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج سیاسی جماعتوں میں بڑھی، ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کی کمزوریاں تلاش کرتی ہے، یعنی ان کی کوشش ہے کہ کوئی ان کی کمزوری ہمارے ہاتھ ہے۔ اچھا اب دوسری جماعت کہتی ہے ان کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ ہے۔ اچھا کمزوری نہ بھی ہو، ویسے ہی جناب وہ یعنی پوسٹیں چڑھا دی جاتی ہیں، من گھڑت قسم کی پوسٹیں چڑھا کر دوسروں کو بدنام۔ تو اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، دوسروں کے عیب نہ ٹٹولو۔ ہاں کافر کی جاسوسی کرنا جائز ہے، کافر کی جاسوسی کرنا یہ جائز ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جا کر ان کافروں کی خبر لے کر آئے؟ آپ نے باقاعدہ صحابہ میں اعلان کیا کون ہے کہ جو ان کافروں کی کوئی خبر لے کر ہمارے پاس آئے۔ مطلب کیا کہ ان کی جاسوسی کر کے آؤ، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ان کا آگے کیا منصوبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پھر اس کام کے لیے روانہ کیا سیدنا حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ آپ نے روانہ کیا زبیر بن عوام کو، اور ایک دفعہ روانہ کیا حذیفہ بن یمان۔ پھر وہ لے کر آئے، ساری وہاں سے رپورٹ لے کر آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ تو کافروں کی جاسوسی کرنا جائز ہے، لیکن مسلمان کی جاسوسی کرنا جائز نہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ اب یہ کتنے اسباب ہو گئے؟ کتنے؟ 5۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، تانا زنی نہ کرو۔ اور نمبر 3، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اور نمبر 4، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچو۔ فرمایا بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، وہ میں نے بات بتا دی ہے، وضاحت کر دی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ یہ 5 چیزیں ہوگی۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے، غیبت بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خود فرمایا کہ پہلے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں تذکرہ کرنا جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول، بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول ان کان فیہ، اگر وہ عیب، وہ یعنی اس کے اندر بات پائی جائے جو بیان کی جا رہی ہے، پائی جائے تو واقعتاً اس کے اندر وہ چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہے جو بیان کر رہے ہو تب ہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ دیکھو نا کیسی زبردست بات آپ نے سمجھائی کہ اگر نہیں، اگر ہے تو پھر غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتہ ہے وہ ایک حد لگی تھی، وہ زنا کی حد لگی ماعز اسلمی پر۔ اس نے خود آ کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے کوئی سزا دے کر پاک کرے۔
آپ نے جب اس کو سزا دی نا اور جب اس کو پتھر لگ رہے تھے تو ایک پتھر جو تھا نا وہ لگا اور خون کا ایک چھینٹا اڑ کر وہ 2 صحابیوں کے اوپر آ کر گرا، اور انہوں نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، چل پردہ ہی پڑا رہنے دیتا، آج یہاں پتھر کھا کر کتے کی موت مر رہا ہے۔ ان 2 صحابیوں نے یہ جملہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا۔ کس نے بتایا؟ بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب وہ سزا اس کو مل گئی، اس کو رجم کر دیا گیا، اب آپ جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں تو مدینہ کی طرف، تو راستے میں نا ایک جگہ پر ایک گدھا مرا پڑا تھا اور بدبو آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان دونوں کو بلایا، ادھر آؤ تم۔ وہ دونوں آ گئے۔ آپ نے فرمایا سواری پر بیٹھے، فرمایا نیچے اترو، وہ نیچے اتر گئے۔ یہ گدھا پڑا ہوا ہے، کھاؤ اس کو۔ اللہ کے رسول، گدھا مرا ہوا بدبودار، اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا کہ یہ گدھا کھانا بدبودار، اس کا گوشت یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا تم نے وہاں کام کیا کہ جب اس کو سزا مل رہی تھی اور تم نے اس کی غیبت کی تھی۔ کیا کی تھی؟ غیبت کی تھی تم نے کہا تھا کہ یہ آج کتے کی موت مر رہا ہے۔ یہ تم نے جو جملہ کہا تھا یہ اس مردار بدبودار گلا کھانے سے زیادہ برا جملہ ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا اللہ اکبر، امام بخاری ہے نا رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ لو میرے بھائیوں، انہوں نے نا اپنے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قیامت والے دن میرے اعمال نامے میں انشاءاللہ غیبت والا گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میرے اعمال نامے میں، کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ میرے اعمال نامے میں انشاءاللہ غیبت والا گناہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ایحب، ہاں ایک آدمی اگر وہ کسی جگہ کوئی رشتہ داری کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ جس کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ چل رہا ہے یا کاروبار، اگر وہ کسی سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کہ بھئی میں وہاں رشتہ داری کرنے لگا ہوں، بیٹے کا نکاح کرنے لگا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں وہ فیملی کیسی ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کا کیسا رہن سہن ہے، تو اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی بات جانتا ہے نا تو وہ اس موقع پر اگر بیان کر دے خیر خواہی کے نقطہ نظر سے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیر خواہی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے یار میں فلاں آدمی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں وہ کیسا آدمی ہے لین دین میں، اگر وہ جانتا ہے نا کہ وہ اچھا لین دین نہیں ہے اس کا، وہ بتا دے اس کو، یہ غیبت نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ تو یہ خیر خواہی ہے، یہ غیبت۔ محدثین نے جو راویوں کے حالات لکھے ہیں کہ یہ راوی کذاب تھا، یہ کاذب تھا، یہ بددیانت تھا، یہ بددیانتی کرتا تھا، تو یہ سارے حالات قلم بند کرنا یہ امت کی خیر خواہی کے لیے تھا، یہ ان کی غیبت کے طور پر نہیں تھا۔ سمجھے نا؟ تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرتے ہو تم میں سے کوئی ایک یہ کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت اس حال میں کہ وہ مردہ ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ضرور ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا ہی
توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ تواب جب اللہ کی صفت ہو تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، جب بندے کی صفت ہو تو پھر معنی ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ سمجھ آئی نا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو بھائیو، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 6 ایسی بری چیزوں سے منع کیا ہے جو عام طور پر معاشروں میں لڑائیوں کا، جھگڑوں کا سبب بنتی ہیں۔ وہ 6 چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ مذاق اڑانا ایک دوسرے کا، طعنہ زنی کرنا، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، جاسوسی کرنا اور غیبت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا